नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुश आमदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने सूरह अन-निसा का बाकायदा आगाज़ कर लिया था और हम लोगों ने जो सबक पढ़ा था उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने परवरदिगार से डरते रहो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया है और इसी से इसका जोड़ा बनाया है और फिर इन दोनों से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए हैं। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा की तख्लीक से तमाम दुनिया में जो है वो मर्द और औरतें फैला दी हैं और इनके बारे में अब हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए, कहीं इनके हकूक़ जो है वो हमसे पामाल ना हो जाएं। जो लोग हम पे हक़ रखते हैं उनका हक़ जो है वो बख़ूबी हमें अदा करना चाहिए और इस मामले में अल्लाह ताला से डरना चाहिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यतीमों का जो है माल उन्हें वापस कर दो और उनके माल के बदले उन्हें घटिया चीज़ ना दो। अगर तुम्हें ये ख़तरा हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर दूसरी औरतें जो तुम्हें पसंद आएँ उनके साथ 2-2, 3-3, 4-4 तक निकाह करने की इजाज़त है। हाँ, अगर तुम इंसाफ कर सको तो, लेकिन तुम इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर एक ही काफ़ी है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औरतों को जो है हक़ महर उनका बख़ुशी अदा कर देना चाहिए। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से तुम्हें छोड़ दें अपने हक़ महर का कुछ हिस्सा तो वो तुम्हारे लिए जायज़ है और हलाल है, लेकिन उसमें किसी तरह की जो है वो प्रेशर नहीं होना चाहिए और किसी तरह से औरतों को फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं जो नादान हैं उन्हें उनका माल वापस ना करो और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उनके माल से उन्हें खिलाओ भी और उन्हें पहनाओ भी और जब भी उनसे बात करो तो उनके फ़ायदे की बात करो, क्योंकि नादान जो हैं वो अपने माल को जो है वो, क्योंकि माल जो है वो एक ज़रिया है ज़िंदगी गुजारने का और अगर उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा या नादान के हाथ वो चढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो फ़ज़ूल, नाजायज़ या गुनाह के कामों में उसे उजाड़ देगा, तो इसके बुरे असरात ख़ुद उसकी ज़ात के ऊपर भी पड़ सकते हैं। इसलिए जब तक कि वो बालिग़ ना हो जाए उनके माल की हिफाजत करो। उनके माल को सिर्फ़ जो हमने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फ़रमान पढ़ा था कि सिर्फ़ उन्हें ज़कात के लिए ही ना रखो बल्कि उनके माल से तजारत भी करो, जो फ़ायदा पहुँचे उन्हें उसमें से भलाई अता करो। तो हमारा आज का सबक आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 10 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 6, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन अनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़उ इलैहिम अम्वालहुम वला तअकुलूहा इसराफ़म व बिदारन अन यकबरू वमन काना गनिय्यन फ़लयस्तअफ़िफ़ वमन काना फ़क़ीरन फ़लयअकुल बिलमअरूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। और यतीमों की आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह के काबिल उम्र को पहुँच जाएं। फिर अगर तुम इनमें अहलियत मालूम करो तो इनके माल इनके हवाले कर दो और ज़रूरत से ज़्यादा और मौजू वक्त से पहले इस इरादे से इनका माल ना खाओ कि वो बड़े होकर इसका मुतालबा करें। और जो सरपरस्त खाता पीता हो इसे चाहिए कि यतीम के माल से कुछ ना ले और जो मोहताज हो वो अपना हक़ खिदमत दस्तूर के मुताबिक खा सकता है, यानी जो उसने उनकी खिदमत की होगी उसके मुताबिक। पहले हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं फिर डिटेल में जाते हैं। फिर जब यतीमों का माल इन्हें वापस करो तो इन पर गवाह बना लिया करो और ये भी याद रखना कि हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफ़ी है। अब पहले पिछली आयत के साथ इसको अगर हम रिलेट करें तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नादान को इनका माल वापस ना करो। अब यहाँ पर नादान को माल की वापसी की कुछ शराइत हैं वो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। गोया यतीमों को इनका माल वापस करने के लिए 2 शर्तें हैं, एक बलूगत, दूसरे रुश्द, यानी माल के सही तौर पर इस्तेमाल करने की अहलियत। ये अहलियत मालूम करने के लिए तुम्हें इनका तजर्बा करते रहना चाहिए, आजमाइश करती रहनी चाहिए और ये चीज़ें मामूली बातों से भी मालूम हो जाया करती हैं, यहाँ तक कि वो
پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کفایت شار ہے یا اجاڑنے والی شخصیت ہے اس کی، خرید و فروخت کیسے کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ دونوں شرط یعنی بلوغت اور مال خرچ کرنے کی اہلیت اس میں نہیں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئی، ڈیولپ نہیں ہوئی، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اب بلوغت کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ گرم ممالک میں لڑکے لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، سرد ممالک میں دیر سے ہوتے ہیں۔ البتہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کچھ ایسی علامات ضرور ہیں جو ان کے بالغ ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ مثلاً لڑکوں کو احتلام ہونا اور لڑکیوں کو حیض ہونا اور چھاتیوں کا ابھر آنا خاص علامات ہیں۔ پھر کچھ علامات ایسی بھی ہیں جو ان دونوں میں یکساں پائی جاتی ہیں، جیسے عقل داڑھ کا اگنا، آواز کا نسبتاً باری ہو جانا اور بخلوں کے نیچے اور زیر ناف بال آ جانا، اور صرف مردوں کے لیے داڑھی اور مونچھ کے بال اگنا ہے۔ ان سب میں پکی علامتیں وہی ہیں جو پہلے ذکر ہو چکی ہیں، یعنی لڑکوں کو احتلام اور عورتوں کو حیض آنا۔ اب یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے کہ یتیم کے ولی کا حق الخدمت۔ یتیم کا متولی اگر کوئی کھاتا پیتا شخص ہے تو اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، اگر کچھ جو اس کا کیئر ٹیکر ہے وہ تنگ دست ہے تو مال کی تجارت پر لگانے اور اس سے اپنا حصہ تھوڑا سا وصول کرنے جتنا کہ اس نے خرچ کیا ہے وہ اس کے لیے جائز ہے۔ نیز جو کچھ بھی لے وہ چوری چھپے نہ لے بلکہ علانیہ طور پر لے اور اس کا حساب رکھے۔ آیت نمبر 7 للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے۔ اب یہاں پہ میراث کا جو ہے، میراث میں حصے کا جو ہے وہ ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے۔ عرب میں عورتوں کو میراث میں شامل کرنے کا دستور نہ تھا بلکہ عورت خود ورثہ شمار ہوتی تھی۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس ذلت کے مقام سے نکال کر وراثت میں حصے دار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میراث میں عورت کا حصہ خواہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، جیسا بھی ہو وہ بہرحال تقسیم ہوگا۔ قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار محروم ہوں گے۔ ان قریبی رشتہ داروں کا حصہ بھی مقرر ہے جس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ عورتوں کے علاوہ چھوٹے لڑکوں کو بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا اور ورثہ کے مالک صرف وہ بیٹے سمجھے جاتے تھے جو دشمنوں سے لڑنے اور انتقام لینے کے اہل ہوں۔ اس آیت کی روح سے چھوٹے لڑکوں کو بھی برابر کا حق دلایا گیا ہے اور حقیقتاً یہی بچے یتیم ہوتے تھے۔ آیت نمبر 8 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور تقسیم ترکہ کے موقع پر اگر قرابت والے غیر وارث یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ یعنی اگر ترکے کی تقسیم کے وقت اگر کچھ محتاج یتیم اور فقیر قسم کے لوگ یا دور کے رشتہ دار آ جائیں تو از راہ احسان انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ تنگ دلی یا تنگ نظری یا تنگ ظرفی سے کام نہ لیا کرو، اور ایسا نہ کر سکو تو کم از کم انہیں نرمی سے جواب دے دو۔ مثلاً یہ کہہ دو کہ یہ مال یتیموں کا ہے، یا یہ کہ میت نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی وغیرہ وغیرہ، نرمی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ آیت نمبر 9 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں سیدھی اور صاف بات کریں۔
یعنی اگر تم اس حال میں مر جاؤ کہ پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جاؤ تو تمہیں ضرور یہ خیال آئے گا کہ میرے بعد ان بچوں سے بہتر سلوک کیسے ہوگا۔ ایسے ہی جو یتیم اس وقت تمہارے ذیل کفالت ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان سے بھی ویسا سلوک کرو، اور کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے یتیموں کا دل برا ہو۔ جو بات کرو ان کے حق میں بھلائی کی ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 10، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، عن قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹھ پھیر جانا، اور پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورت پر تہمت لگانا۔ یہ 7 قسم کے جو گناہ ہیں یہ ہلاکت کے سبب بنتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ معراج کا واقعہ جب ہوا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے لب اونٹوں جیسے تھے۔ ایک فرشتہ ان کے لب کھول کر منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا تو وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے تھے، اور درد کے مارے وہ چیختے تھے۔ پھر فرشتہ اور انگارے ان کے منہ میں ڈال دیتا اور انہیں مسلسل یہ عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ہدایت دے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔